وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم آله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صلوات پڑھیں محمد بہت مشہور آیت ہے آیت الکرسی جس کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا میں نے تلاوت کیا ہے اور اس میں اللہ نے پہلے اپنی ملکیت کا اعلان کیا اور یہ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے یا آسمان میں ہے سب اسی کا ہے سب اسی کے لیے ہے سب اسی کا ہے اور ہر چیز پر ہر طرح سے وہ قدرت رکھتا ہے قدرت کے معنی ہے اختیار اور یہ کیسا اختیار ہے یہ اختیار ہے حق تصرف کا قدرت کے معنی اللہ قدرت رکھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حق تصرف رکھتا ہے اپنی کائنات میں اللہ حق تصرف رکھتا ہے اور اس کے بعد اس نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد قیامت کے مراحل میں ایک مرحلہ ہے جسے کہتے ہیں شفاعت جس کی امید پر پوری کائنات میں بالخصوص مسلمان قائم ہے مسلمانوں کے یہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک مرحلہ ہوگا جس کو مرحلہ شفاعت کہتے ہیں اور یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لوگ اکثر یہ مثال دیتے ہیں اور یہ کہاوت ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے چونکہ امید انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور امید سے انسان جینے کے لیے تیار ہوتا ہے ایک انسان ناکام ہوا اس کو یہ امید رہتی ہے کہ کل کامیاب ہو جائیں گے تو یہ انسان کو اس کے دل کو تسلی دیتا ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے کسی نے وجود خدا کے بارے میں پوچھا اور یہ پوچھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے تو یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام جب کسی سے بات کرتے تھے اور کسی کے سوال کا جب جواب دیتے تھے تو اس کی استطاعت کے حساب سے جواب دیتے تھے یہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کو یہ جواب سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں اس کی کیپیسٹی کیا ہے وہ کیوں پوچھ رہا ہے وہ کون ہے تو جو پوچھنے والا سوال کرتا تھا اس سے اسی طرح سے جواب دیتے تھے یہ پوچھنے والا جو تھا یہ اتفاق سے ملاح تھا ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے ملاح کہتے ہیں جو کشتی چلاتا ہے تو اس نے سوال کیا کہ وجود خدا کی دلیل کیا ہے اللہ کے وجود کی یعنی اللہ ایک ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے پہلے تو یہ طے ہے کہ نہیں ہے جب یہ طے ہو جائے کہ اللہ ہے پھر طے ہوگا کہ ایک ہے کہ دو ہے کہ چار ہیں تو اس نے پوچھا کہ وجود الہی کی دلیل کیا ہے تو ملاح تھا کشتی چلاتا تھا امام نے اس سے کہا کبھی ایسا ہوا کہ سمندر میں تیری کشتی ٹوٹی ہو تو اس نے کہا اب دیکھیے امام کو پتہ ہے
کہ اس کے ساتھ کون سا حادثہ کب ہوا ہے، اور وہ امام ہی کیا کہ جو مخلوق کے حالات کو نہ جانے۔ امامت کے درجات میں امامت کے علم کے بارے میں یہ ہے ما کان و ما یکون جانتا ہو۔ امام اللہ کی طرف سے منتخب کردہ امام مطلق وہی ہو سکتا ہے کہ جو کیا ہو گیا ہے یہ بھی جانتا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ بھی جانتا ہو۔ امامت کی دلیل یہی ہے، امام جانتے ہیں، جس طرح پروردگار بھی بہت سارے مسائل، ایک صلوات بھیجے محمد والوں، وہ بھی بہت ساری چیزیں جانتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ یا اللہ کے وہ نمائندے کبھی غیب پر فیصلہ نہیں کرتے۔ سامنے قاتل ہے، معلوم ہے قتل کرنے والا ہے، تو اسے مار نہیں ڈالا، کیونکہ خلاق عالم نے یہی روش رکھی ہے۔ شیطان ہے، معلوم ہے کہ یہ شیطان جو ہے نافرمانی سے بنا ہے اور نافرمانی کرے گا اور ہماری بات نہیں مانے گا، لیکن اس کو پہلے سزا نہیں دی، پہلے اس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب مسلمان ڈھونڈتے پھرے کہ یہ اللہ کے دونوں ہاتھ کدھر ہیں، اور اگر نہ ملے تو پھر ہمارے پاس آ جائیں۔ اللہ نے خود اپنے ہاتھ تو نہیں رکھے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا، رہنا نہیں تھا گھر منسوب کر لیا، کام کرنا تھا ید اللہ کا یہ کسی کو منسوب کر لیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اچھا یہ آیت پڑھ دینا بڑا آسان ہے، لا رتب لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ آیت پڑھ دینا بڑا آسان ہے، ہم سب پڑھ دیتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ہر چیز بیان کی ہے، یہ آیت کا مطلب یہی ہے، لا رتب ولا یابس، خشکی اور تری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے، مگر ڈھونڈے گا کون؟ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، مگر تلاش کون کرے گا؟ اس لیے کہ تلاش کرنے کے لیے پہلے قرآن کا علم چاہیے ہوگا، جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا وہی تلاش کرے گا۔ اب ہم جیسا انسان قرآن لے کے بیٹھ جائے اور اس کو بیٹھنے کے بعد ڈھونڈتے کیا ڈھونڈے گا؟ چونکہ ہمارا علم ہی کتنا ہے، یا پھر اس کو جس کو اس نے پڑھا دیا ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ناقے کی مہار کھو جائے تو میں ابن عباس گلیوں میں نہیں قرآن کھول کر تلاش کر لوں گا، اس لیے کہ علی نے مجھے اتنا پڑھا دیا ہے کہ میں جان جاؤں گا کہاں پڑھی ہوئی ہے۔ تو جس کے شاگرد یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے استاد کی منزل کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سب کچھ موجود ہے، سب کچھ ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں ہے، یہ چیز قرآن میں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہے، مگر ڈھونڈے گا کون؟ تلاش کون کرے گا؟ قرآن مجید میں تلاش کرنے کے لیے اس کا علم چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ خدا جانتا تھا کیوں نہیں کیا بھائی اس نے سجدہ، کیا کہے گا یہ اللہ کو پتا تھا۔ یہ کہنے کیا والا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن خدا فرشتوں کے سامنے یہ بات کہہ کر بات کو آف دا ریکارڈ لانا چاہتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات پہلے سے آ جائے کہ اس کو سزا کیوں ملی، اور یہ بات میرے علم پہ نہ رہے بلکہ ظاہر ہو جائے۔ اب نہ کہنا کہ جب نبی کو پتا تھا کہ فلاں فلاں ایسا کرنے والے تھے تو برابر میں بٹھایا کیوں؟ نبی نے برابر میں بٹھا کے وہی کام کیا جو اللہ نے شیطان کو وہاں فرشتوں کے سب میں بٹھایا تھا، اور کہا جب تک یہ شرارت نہ کرے تو انہیں سزا نہ دی جائے۔ جب اس نے شرارت کی وہ بھگایا گیا، انہوں نے شرارت کی یہ بھگائے۔ صلوات پڑھ دے محمد تو جب تک وہ چیز سامنے نہ آ جائے، جب تک وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے، تو امام جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر زندگی گزری ہے، کیا ہے۔ مولا متقیان کی خدمت میں چاہنے والا آیا، مولا نے کہا 3 دن سے کہاں تھے؟ کہا مولا بخار میں تھے، بخار آ رہا تھا، گھر میں تھے، پریشان تھے، اس لیے نہیں ملنے کے لیے آئے۔ مولا نے کہا وہ تمہاری حالت جو تھی وہ مجھے اس کا علم ہے، اور میں تمہارے لیے دعا کرتا تھا جس کے نتیجے میں تم شفا پا گئے۔ یعنی وہ امام نہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کی خبر نہ رکھے، امام وہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کی خبر رکھتا ہے، اس کو مخلوق کی خبر ہوتی ہے۔ دوسری ایک دلیل اور دے دوں، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام،
امام چلے وہاں سے، مدینے سے چلے، ان کو جانا ہے ارض طوس کی طرف، بلایا گیا ہے، امام تشریف لے جا رہے ہیں، چلتے چلتے نیشاپور پور سے پہلے کہیں پر جو ہے ایک مقام پر رکے، دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے۔ امام نے ساتھیوں سے کہا رکو، اس جنازے کے ساتھ شرکت کرو، اس میں تشییع جنازہ کرو، اس کے ساتھ چلو۔ امام خود بنفس نفیس اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جس کے تشییع جنازہ میں امام خود شریک ہوں، اس کی اہمیت اور عظمت پروردگار کی نظر میں کیا ہوگی۔ امام شریک ہوئے، نہ صرف شریک ہوئے، کاندھا دیا، نماز پڑھائی، جو بھی ہوا۔ اس کے بعد جب دفن کیا گیا تو جب اس کی قبر بن گئی تو امام نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تجھے جنت مبارک ہو۔ اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے دادا کا نام لیا اور کہا کہ تجھے جنت مبارک ہو۔ ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا پہلی بار آئے ہیں، آپ کو کیسے پتہ اس کا باپ کون ہے؟ آپ کو کیسے پتہ اس کا دادا کون ہے؟ اچھا یہی نہیں کہ اس کا باپ دادا پتہ ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی۔ تو امام نے کہا وہ امام ہی کیا کہ جو اپنے چاہنے والوں کے شجرے نہ جانتا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہمیں خوب پتہ ہے شجرے، آپ نے سنا ہوگا اکثر جو ہے علماء سے یا ذاکرین سے، خطبہ سے کتابوں پڑھا ہوگا، قیامت کے دن اللہ قبر سے جب اٹھائے گا تو ہر شخص کو اس کے ماں کے نام کے ساتھ اٹھائے گا۔ سنا کہ نہیں سنا؟ اسی لیے عملیات میں جب کبھی کسی کی فال کھولی جاتی ہے تو ماں کا نام لیا جاتا ہے، بھائی اس کا نام بتاؤ، اس کی ماں کا نام بتاؤ۔ تو جو ہے یہ ماں کا نام کیوں ایسا کہ قیامت کے دن پروردگار ہر ایک کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ اٹھائے گا۔ کیوں اٹھائے گا؟ اس لیے کہ ماں بدل نہیں سکتی، ماں بدل نہیں سکتی، باپ تو میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، ماں تو وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کسی کو قیامت کے دن پروردگار ذلیل کرے، پروردگار کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا اس کے باپ کا نام لے کے کہ لوگوں کو تو اس کے باپ دوسرے پتہ تھے اور نام دوسرا لیا جا رہا ہے، اس لیے وہ ماں کا نام لے گا۔ لیکن پانچوں امام کہتے ہیں خدا کی قسم میرے چاہنے والے کو وہاں بھی باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہا وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا جس کے باپ میں کوئی گڑبڑی پائی جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس کا کیا شجرہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون کس حالت میں، ہمیں پتہ ہے اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے، جائے گا کہاں، کدھر جائے گا۔ اب دیکھیے لوگوں نے تو قبضہ، پہلے تو خیر وہ جناب سیدہ کی جائیداد پہ حملہ کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، دیکھا نا آپ نے، جناب سیدہ کی جائیداد پہ تو قبضہ کر ہی لیا، اس پہ تو لڑ ہی رہے ہیں۔ آج جو ہے لوگ جنت میں بھی قبضہ کیے ہوئے، کسی کو بھی بھیجے دے رہے، کوئی بھی جنت میں چلا جا رہا ہے۔ ارے بیوقوف پہلے پتہ تو لگاؤ کہ جنت ہے کس کی، ارے جس کی جنت ہے اس سے پتہ تو لگاؤ کس کی جنت ہے۔ اور کچھ جانے والے جو جا رہے ہیں، ہم تو یاد جب دیکھیں ادھر دروازہ جہاں پہ کبھی امام بارگاہ ہوتی ہے، دیکھا کہ امام بارگاہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ گیٹ پہ لکھا ہوتا ہے اللہ محمد علی فاطمہ، یہ پنجتن کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ یہ پنجتن کے نام کیوں لکھے ہوتے ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے یہ پنجتن والوں کی جگہ ہے کہ نہیں؟ تو جیسے ہی پنجتن کے نام دے کے ہم لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں، اندر چلو یہ ہمارا ہے۔ اچھا ایک شہر میں اتفاق ایسا ہوا، رات ہو گئی تو دو لوگ تھے، ایک نے دیکھا وہ پنجتن کے نام لکھے، کہا آگے بڑھو امام باڑہ ہے، کہا یہاں نہیں جانا، یہ امام باڑہ ہے، یہ میری جگہ نہیں ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ دو چار لوگ اس کے ساتھ تھے، رہنے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ چونکہ امام باڑہ تھا، پنجتن کا نام لکھا ہوا تھا، علی کا نام لکھا ہوا، کہا آگے بڑھو امام باڑہ ہے۔ وہ آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے سے آئے، ہم نے دیکھا اندر چلو امام باڑہ ہے۔ فرق سمجھے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھو امام باڑہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں اندر چلو امام باڑہ ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری جگہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہی ہماری جگہ ہے۔ نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ کہاں؟ کا دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ کا یہی پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ محشر میں یہی ہوگا، ایک گروہ آگے کرے گا آگے بڑھو امام باڑہ ہے، ہم کہیں گے اندر چلو امام یہ کاندھے پہ جو علم رکھے ہوئے ہم دکھائی دے رہے ہیں، یا حسین کرتے ہوئے، یہ یوں ہی نہیں ہے،
یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہم عقیدت کے ساتھ اسے چوم رہے ہیں، یہ لوائے حمد کو چومنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ جب مولا عباس کے علم کے سائے میں چلنے کی عادت پڑ جائے گی تب لوائے حمد تک پہنچ پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس کے کیا شجرے ہیں، کون کس عالم میں ہے، کہاں ہے، کس حالت میں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اور وہ کہ جہاں پہ کوئی ذرہ شجرے میں ذرہ برابر خرابی ہوگی تو وہ ہماری طرف آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ گندگی ہم تک پہنچ نہیں سکتی، ریس ہم تک آ ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر بیٹھے ہوئے مسجد میں، میاں بیوی لڑتے ہوئے چلے آئے، زوجہ کا الزام ہے شوہر پر کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے جو اس کی گود میں ہے۔ زوجہ کہہ رہی قسم کھا کے یہ تیرا ہی بیٹا ہے، کہا میں سفر پہ گیا تھا، مجھے شک ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ بحث ہو رہی ہے، بحث ہوتے ہوتے یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ پیغمبر فیصلہ کرے۔ نبی اعظم سن رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی کے یہاں اکثر یہ ملتا ہے کہ سوال کرنے کے کچھ دیر بعد جواب دیا۔ سوال جب ہوتا تھا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آج سوال کیا کل جواب دیا۔ نبی کے یہاں یہ ملتا ہے کہ نبی سوال کے جواب میں دیر کرتے تھے لیکن علی دیر نہیں کرتے تھے۔ ہاں گھبرائیے گا نہیں، میں نبی سے علی کو بڑھا نہیں رہا ہوں۔ نبی کبھی کبھی جواب دینے میں دیر کرتے تھے، علی دیر نہیں کرتے تھے۔ ان کی دو عادتیں تھیں، اول وقت نماز پڑھتے تھے اور دوسری چیز جو ہے وہ سوال کا جواب فوراً دیتے تھے۔ یہ علی کی عادت تھی، تو علی والوں کی عادت بھی کم سے کم ملتی جلتی ہونا چاہیے نا۔ اول وقت نماز تو ہونا چاہیے کم سے کم، ہر سوال کا جواب نہیں تو جتنا ہونا چاہیے اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ دو عادتیں تھی علی کی کہ فوراً جواب دیتے تھے۔ نبی کبھی کبھی دیر لگاتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ مصلی پہ علی جا رہے، کسی نے پوچھا کہ مولا آج جو ہے علی کو روکا جائے، تھوڑا دیر ہو جائے نماز پڑھنے میں، ایسا سوال کرو کہ لمبی لسٹ بنائی جائے۔ کہا کیا سوال کرے؟ کو ڈھونڈ کے لائے 4-5 لوگ۔ کہا کہ علی سے پوچھو کہ کتنے جانور انڈے دیتے ہیں، کتنے جانور بچے دیتے ہیں، تو یہ لسٹ بنائیں گے، کوا یہ دیتا ہے، چڑیا یہ دیتی ہے، اور فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ تو لسٹ بنانے میں دیر ہو جائے گی، علی کے اول وقت نکل جائے گا۔ مگر انہیں کیا پتا ہے کہ اگر اول وقت نکل جائے گا تو علی سورج کو پلٹا کے اول وقت پہ لا کے نماز پڑھیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے سمجھے؟ یہ تو ہمارے لیے حکم ثانی ہے، آل محمد کے لیے حکم ثانی ہے ہی نہیں۔ ان کے یہاں حکم اولی پہ عمل کرنا ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے تو زنجیریں بھی ہوں لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اسی لیے آپ کو جو ہے تاریخ میں جناب زینب کے لیے ملے گا کہ بیٹھ کے نمازیں پڑھی ہے، جناب سید سجاد کے لیے نہیں ملے گا، کبھی نہیں پڑھی ہے۔ یہ اول وقت سے کبھی باہر نہیں ہوتے ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے کی بنیاد پر مرضی الہی سے اول وقت سے دیر ہو جائے تو ان کو یہ اختیار ہے کہ سورج کو پلٹا کے اول وقت پہ لائیں۔ یہ ہمیں اختیار نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے تو دو حکم ثانی ہے کہ اول وقت نہیں ملا تو آخری وقت بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ان کے لیے نہیں، ان کو اول وقت پڑھنا ہے۔ وضو ٹھنڈے پانی سے کرنا ہے چاہے بخار میں ہو، کیونکہ ان کے پاس اختیار دیا ہے پروردگار عالم نے کہ اگر اول وقت سے دیر ہو جائے تو سورج آ جائے گا۔ ان کی نماز، یہ ہم سورج کے محتاج ہیں، یہ سورج کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اول وقت نماز پڑھتے ہیں، کوئی آگے پوچھو، سوال پوچھ لیا تو لسٹ بنائیں گے۔ علی مولانا متقیان نے مسکرا کے فرمایا اچھا مشکل میں ڈالنے آئے تھے تو صحیح نہ مشکل میں ڈال دوں، مجھے علی نہ کہنا۔ کہا کیا؟ کا جواب اس کا یہ ہے کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب جاؤ گنو، اور جا کے بولے اللہ اکبر، ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ تو یہ ان کے یہاں دیر نہیں ہوتی، لیکن نبی کبھی کبھی دیر کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ کوئی ہم پہ الزام نہ لگائے کہ علی کو جو ہے ہم نبی سے بڑھاتے ہیں، اور بڑھایا اسے جاتا ہے جو گھٹا ہوتا ہے۔ جو پیدائشی علی ہو وہ کہاں بڑھایا جائے؟ جو پیدا ہوا علی ہو جو بڑھایا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پابند وحی تھے، علی پابند وحی نہیں تھے۔ جب تک وحی کا اشارہ نہیں ہوتا تھا نبی بولتے نہیں تھے۔ سوال کیا، انتظار ہے کہ وحی بولے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے، حکم آئے تو میں بولوں۔ لیکن علی کہہ رہے ہیں زکانی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے مجھے سارا علم بھرا دیا، اب مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے سامنے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں ویسے ہی میرے سامنے پوری کائنات کا ہر مسئلہ ہے۔ اسی لیے دیر لے گا۔ مولا پیغمبر بیٹھے ہوئے
آپس میں بحث ہو رہی ہے، نبی جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ وہی آئے تو میں جواب دوں۔ اتنی دیر میں بچہ ماں کی گود میں ہے، شوہر الزام لگا رہا ہے میرا بیٹا نہیں ہے۔ اتنی دیر میں ایک ایسے گھر کا دروازہ کھلا کہ جس کے دروازے کو مسجد کے اندر کھولنے کی اجازت دی گئی۔ ایک ایسے گھر کا دروازہ کھلا جو اللہ کے گھر میں کبھی بند ہی نہیں ہوا، اور اس لیے بند نہیں ہوا کہ جس کے لیے حرم میں دروازہ کھل سکتا تھا اسی کے لیے مسجد میں دروازہ کھلا۔ اب اس میں سے ایک بچہ نکلا، اس بچے کی عمر 2-3 سال رہی ہوگی، بس چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، پیروں پیروں چل رہے ہیں۔ ان کا نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ کمسن حسین گھر سے چلے، صحن مسجد میں قدم رکھا، بزم پیغمبر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھے۔ بچہ آغوش ماں سے اترنے کے بعد گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھا، حسین کے قدموں کے قریب جا کے بوسہ دے رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے حسین کے قدموں کو بوسہ دیا، نبی مسرت پر کھڑے ہو گئے، آواز دی خدا کی قسم یہ تیرا بیٹا ہے۔ نبی نے اس کے شوہر سے کہا خدا کی قسم یہ تیرا بیٹا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا دلیل ہے؟ کہ جو غیر حلالی ہے وہ حسین کی عزت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو امام کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کے جو ہے اس کا اینڈ کیا ہے، اس کی زندگی کا اینڈ کیا ہے، اور قیامت میں اس کو کہاں جانا ہے۔ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تجھے جنت مبارک ہو۔ تو کسی نے پوچھا مولا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جنتی ہے؟ کہ کہا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، اور ہر مرنے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ میں پہنچ نہیں جاتا۔ میں سے مراد یہ حجت خدا جو اس زمانے میں ہو، جب وہ پہنچتا ہے تب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ کہا کہ کوئی مسلمان ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، کافر ہو، سب جو مومن ہے اسے جنت کی بشارت دینے کے لیے جاتے ہیں، جو کافر و منافق ہے اسے جہنم میں دھکیلنے کے لیے جاتے ہیں، مگر ہم جاتے ہیں چونکہ ہم اس وقت جو ہے حجت الہی ہیں، ہم صاحب امر ہیں، صاحب امر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مولا سے پوچھا کہ وجود خدا کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے اس سے ایک حادثہ پوچھ لیا کہ تیری زندگی میں کوئی حادثہ ایسا ہوا؟ تو ملاح ہے، کشتی چلاتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ دریا میں تیری کشتی جو ہے چلتے چلتے ٹوٹ گئی ہو؟ کہا مولا ہوا ایک بار۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ رات کا اندھیرا تھا، سناٹا تھا، سمندر تھا، چاروں طرف کوئی نہیں تھا کوئی جو مدد کرنے کے لیے آئے۔ کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے پر میں تھا سوار اور بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رات کا اندھیرا، سناٹا، کوئی نہیں کہ جو اس کو بچائے۔ ایسے عالم میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو مرنا ہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کشتی پہ اس کے ٹوٹے ہوئے کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار تھا، موجیں مجھے تھپیڑے دے رہی تھی، میں کنارے کے انتظار میں تھا کنارے پہنچوں، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہ ایسے عالم میں کہ جہاں کچھ بھی نہیں سہارا تھا، پھر تو کیا سوچ رہا تھا؟ کہ اس کے باوجود میرے دل کے کونے میں ایک امید تھی کہ میں یقیناً نجات پا جاؤں گا، مجھے ایک امید تھی کہ میں زندہ رہ جاؤں گا، مجھے ایک امید تھی کہ میں کنارے پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ جو ذات مایوسی میں دل کو سہارا دیتی ہے اسی کا نام خدا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ جو ذات مایوسی میں دل کو سہارا دے، جو امید بندھائے، اس کا نام خدا ہے۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی امید ہے، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی امید ہے، اور ہماری تو سب سے بڑی امید ہم زندہ رہے اہل بیت کے لیے، مرنے چلے اہل بیت کے لیے، کان سنے تو اہل بیت، زبان بولے تو ان کا ذکر، دل سوچے تو ان کا ذکر، آنکھیں دیکھے تو ان کا روضہ۔ ہمارے پاس دماغ میں اگر سوچنے کی بھی صلاحیت ہو تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ آل محمد کے بارے میں کہاں سے فضائل لائے، کہاں سے ہم جو ہے ان کے سلسلے میں، تو ہمارا تو سب کچھ یہی ہے۔ تو ہر ایک کی امید یہی ہے، کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی امید ہے۔ ایک انسان ہے پڑھ رہا ہے بچپن سے جو ہے، یا سال پورا ہونے کے بعد امید ہے کہ نتیجہ اچھا آئے گا، اسٹوڈنٹ کی امید ہے۔ ایک تاجر کی امید ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ہر ایک کی امید ہے۔ اور امید نہ ہو تو انسان جو ہے ختم ہو جائے۔ بس ساری جو ہے پریشانیاں اگر کسی انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ایک امید ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ امید باندھنے والے اب ان کے عقلوں کا امتحان ہے کہ وہ کہاں امید باندھ رہے ہیں۔ کوئی پانی سے امید لگائے ہوئے ہے، کوئی درختوں سے امید لگائے ہوئے ہے، کوئی پتھروں سے امید لگائے ہوئے ہے۔ سمجھے آپ نہیں سمجھے؟ یعنی کوئی ان سے امید لگائے ہوئے کہ جو خود کی مدد نہیں کر سکتے، اور کوئی ان سے امید لگائے ہوئے کہ جو سب کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوستی کا بڑا سہارا ہے، ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے، آئے امداد کے لیے فوراً یا علی کہہ کے جب پکارا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک امید تو سب لگائے ہوئے ہیں، مگر کون کس در سے لگائے ہوئے یہ مسئلہ ہے۔ کس در سے لگائے ہوئے ہے؟ میں اہل سے مانگوں گا، نااہل سے کیا مانگوں؟ وہ بھیک مجھے کیا دے جو آپ ہی خالی ہو۔ اب آپ امید لگانے والوں کی دیکھیں نا کہ سب امید لگائے ہوئے ہیں، لیکن کون کہاں لگائے ہوئے یہ نہیں پتا۔ ہم آپ کو جو ہے روایت نہیں سنائیں گے، ہم آپ کو درائت سناتے ہیں۔ درائت انکار نہیں کیا جا سکتا، روایت کا انکار ہو سکتا ہے، ضعیف ہے، راوی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، درائت انکار نہیں کر سکتے۔ آپ جائیے مدینے پہنچیے، مدینے میں ایک بہت شاندار مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کے بہت سارے گیٹ ہیں، بہت سارے دروازے ہیں، پھیلتی چلی گئی، ابھی تو وسعت اس میں بہت زیادہ ہو گئی، چھوٹی سی بڑی ہو گئی، اور اسی طرح سے شاندار گیٹ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہر گیٹ پر لکھا ہوا ہے ہاذا باب فلاں، یہ فلاں کا دروازہ ہے، یہ فلاں کے نام سے۔ اب فلاں جو میں نے لفظ فلاں کہا ہے، یہ جو ہے وہ فل ان دا بلینکس والا جو ہوتا ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس پہ بھرتے چلے جائیے۔ فل ان دا بلینکس جانتے ہیں نا؟ جب اساتذہ پوچھتے ہیں نا بچوں سے کہ بھائی جو ہے 70 چوہے کھا کے بلی چلی، تو بیچ میں انہوں نے چھوڑ دیا ڈیش لگا کے، تو اب کیا ہے؟ تو ایک بچے نے اس پہ لکھا دھیرے دھیرے چلی۔ تو استاد نے پوچھا بے وقوف اتنی پرانی مثال ہے، دھیرے دھیرے نہیں، حج پہ چلی۔ اگر کیا کہتے ہو؟ ارے ہم نے آپ کی وجہ سے دھیرے دھیرے بھی لکھ دیا، ورنہ 70 چوہے کھا کے تو بلی ہل بھی نہیں سکتی۔ ایک صلوات بھیجو محمد والوں۔ تو یہ ہاذا باب فلاں، یہ ان کا دروازہ، یہ ان کا دروازہ، سب کے نام سے منسوب دروازے ہیں۔ ان آنکھوں نے دیکھا، اور جو جاتے وہ اس گواہی دیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ اس ہر دروازے سے آتے ہیں، نکلتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس دروازے سے آئے، نکل کے چلے گئے، وہاں سے انٹر ہوئے، اس طرف سے ایگزٹ ہو گئے، یہاں سے داخل ہوئے، ادھر سے نکل گئے۔ ہر دروازے پر لوگ آتے جاتے نظر آئے، نام لکھے ہیں سب کے، سارے دروازے اوپن، لیکن اکثر ایک گیٹ ایسا ہے جو نہیں کھلتا، ایک دروازہ اکثر بند رہتا ہے۔ پوچھا گیا یہ دروازہ کیوں بند رہتا ہے؟ کہ اس لیے بند رہتا ہے کہ اہل تشیع کے یہاں اس دروازے سے مسجد میں انٹری کرنا مستحب ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ فقہ جعفری کے ماننے والوں کے یہاں اس دروازے سے انٹری کرنا مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس دروازے سے آپ انٹری کریں گے تو اس دروازے سے انٹری کرنے کے بعد جسٹ جب آپ قدم رکھیں گے تو جناب سیدہ کا گھر پڑے گا، بی بی کے گھر سے باہر نکلیں گے، اصحاب صفہ والا وہ چبوترا ہے وہ پڑے گا، وہاں سے نکلیں بڑی آسانی سے آپ ریاض الجنت تک پہنچ جائیں گے، محراب تک پہنچ جائیں گے۔ آپ سمجھ گئے کون سا دروازہ ہے؟ اس دروازے کا نام ہے باب جبرائیل، اس دروازے کا نام ہے باب، یہ ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ بی بی کی ڈوڑی ہے، یہ جناب سیدہ کی ڈوڑی ہے، یہی وہ ڈوڑی ہے کہ جہاں پہ سلمان نے اپنے دریچے مبارک سے جھاڑو لگائی ہے، یہی وہ ڈوڑی ہے کہ جہاں پیغمبر نے سلام کیا ہے، یہی وہ ڈوڑی ہے جہاں ستارہ اترا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہی وہ ڈوڑی ہے کہ جہاں فرشتوں کی قطار لگی رہتی ہے، یتیم ہے روٹی دے دو، اسیر ہے روٹی دے دو، بھوکے ہیں روٹی دے دو، ہے کہ نہیں؟ یہ وہ ڈوڑی ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہاذا باب زہرا نہیں ہے، اس کا نام ہے باب جبرائیل۔ کا یہ باب جبرائیل کیوں رکھا گیا؟ کہ اس لیے کہ جبرائیل یہیں سے آتے تھے اور یہیں سے واپس جاتے تھے، خدا کی طرف سے وحی لے کر آئے، نبی محراب میں ہیں، جبرائیل یہاں سے انٹر ہوئے، محراب میں وحی دی، وہاں سے واپس ہوئے تو یہیں سے نکل کے گئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے سیدہ کو سلام کیا، سیدہ نے اجازت دی، پہنچے وہاں تک، وہاں سے واپس ہوئے، پھر سیدہ کو سلام کیا، سیدہ نے اجازت دی تو واپس گئے۔ آپ نے سمجھا نہیں؟ آپ نے نہیں سمجھا؟ جبرائیل سے جناب سیدہ کا ملنا اور سیدہ سے جناب جبرائیل کا ملنا، آپ جانتے ہیں اگر نبی سے ایک بار ملتے تھے
تو بیوی سے 2 بار ملتے تھے، ایک بار آنے میں، ایک بار جانے میں. اور یہ منظر آسمان سے سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ جب سردار الملائکہ وحی لے جا کر نبی کی خدمت میں بغیر اجازت زہرا نہیں جا سکتا، تو ملک الموت نے اسی دن سے طے کر لیا کہ جب جبرائیل اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے تو میری کیا بساط ہے کہ میں بغیر اجازت. صلوات پڑھ دے محمد. اس کا نام زندہ باب جبرائیل. جبرائیل کے آنے جانے کا راستہ جناب سیدہ کی ڈوڑی، جناب سیدہ کی یہی ڈوڑی ہے. تو آپ دیکھیں مقفل ہے، قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، پہرے بٹھائے ہوئے. جب جنت البقیع میں ہم گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، زیارت پڑھنے کے لیے، تو ادھر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ادھر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. جب ادھر جاؤ ایک سائیڈ میں جاؤ تو وہاں سب کھڑے ہوئے ہیں. ایک نے مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی یہ یہاں آپ کیوں آئے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کہا جب کچھ نہیں ہے تو کھڑے کیوں ہو بھائی؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھائی عمل کچھ کہتا ہے، زبان کچھ کہتی ہے. وہ دروازہ بند ہے، وہ دروازہ بند ہے، مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے. وہاں کوئی اندر انٹری نہیں کر سکتا. کبھی کبھی کھلتا بھی ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ بند رہتا، اکثر بند رہتا ہے. لیکن آپ یقین جانیے، میں منبر سے قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے بھی دروازے میں نے بتائے، ہر دروازے سے لوگ انٹر ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں. کسی دروازے پہ کوئی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا. یہ ان کا دروازہ ہے، یہاں کوئی نہیں کھڑا. یہ فلاں کا دروازہ ہے، یہاں کوئی نہیں کھڑا. یہ سب کھلے ہوئے ہیں مگر کوئی کھڑا نہیں ہے. لیکن جب پلٹ کے ادھر آئے، یہ دروازہ بند ہے، ہر ایک کھڑا ہوا ہے. کوئی جھولی پھیلائے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی برکت مانگ رہا ہے، کوئی عمر مانگ رہا ہے، کوئی جنت مانگ رہا ہے. تو میں نے پوچھا بھائی ان کھلے ہوئے دروازوں پہ کیوں نہیں مانگتے، اس بند دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ جواب یہ آیا وہ کھلے رہ کر بھی کچھ نہیں دے سکتے، یہ بند رہ کر بھی دے سکتے. صلوات پڑھ دے محمد. سر کو در حیدر پر ذرا خم کر لوں، پھر شکل رک جا، 2 انگلیوں پہ ناد علی دم کر لوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. امید لگائے تو کہاں سے لگائے؟ امید وہاں سے لگائے کہ جہاں سے پورے ہونے کا کوئی ایسا ہو کہ بھائی پوری ہو سکتی ہے، پوری ہونے کی امید ہو تو امید لگائے. ہر جگہ امید نہیں لگائی جاتی. اب بھائی یہ فلاں صاحب ہیں، یہاں سے امید لگاؤ، فلاں صاحب ہیں یہاں. بھائی یہ فلاں صاحب کا کچھ بتاؤ تو صحیح، زندگی میں کبھی کسی کو کچھ دیا ہو تو مرنے کے بعد دیں گے. اچھا مرنے کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کا فرق تو یہی ہے نا. زندہ اسے کہتے ہیں جو اختیار رکھتا ہے، زندہ وہ ہوتا ہے جو اختیار رکھتا ہے، اور مردہ وہ ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے کہ نہیں؟ زندگی اور موت کی ہی تو معنی ہے نا. ایک انسان صبح اٹھا، خود نہایا، خود کپڑے پہنے، خود چل کے گیا، یہ زندہ ہے کہ نہیں؟ ایک انسان صبح اٹھا، خود نہایا، خود کپڑے پہنے، لباس خود پہنا اور خود چل کے گیا، یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اسی کی جان نکل گئی. اب کوئی نہلائے تو نہائے، کوئی کپڑے پہنائے تو پہنے، کوئی لے کر جائے تو جائے، مجبور ہو گیا کہ نہیں؟ عمر بھر پیدل چلا، کھائی ہیں سوکھی روٹیاں، عمر بھر پیدل چلا، کھائی ہیں سوکھی روٹیاں، 2 قدم کے واسطے غیروں کا احسان لے لیا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. زندہ وہ ہے کہ جو خود کپڑے پہنے، خود نہائے، خود چل کے جائے. مردہ وہ ہے کہ جو نہلایا جائے تو نہائے، کپڑے پہنائے تو پہنے، لے کے کوئی جائے. تو پتہ چلا نا کہ مجبور مردہ ہوتا ہے، اختیار رکھنے والا زندہ ہوتا ہے. اگر کوئی زندہ رہ کر مجبور ہے تو مردہ ہے، اور اگر کوئی شہادت کے بعد بھی اختیار رکھتا ہے تو زندہ ہے. اگر یقین نہ آئے تو بھرے بازار میں جا کر نوکے نیزہ پر دیکھ لینا، اگر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے نظر آئے حسین تو پھر کبھی نہ کہنا کہ یہ مر گئے ہیں، بلکہ یہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. اور آج بھی اس دروازے پہ جھولیاں بھری جاتی کہ نہیں بھری جاتی؟ ہر ایک اپنی امید لیے کھڑا ہے. بہرحال بات جو مجھے آگے بڑھانا تھی وہ یہیں پہ رکے گی، پھر کبھی انشاءاللہ بڑھائیں گے.
ہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کی قبر کی مٹی کو خود اللہ نے خاک شفا بنا دیا، اکسیر بنا دیا. وہاں کیوں نہ کھڑے ہو کوئی؟ پھر دروازہ کوئی اور دکھا دیں مجھے اس کے، ایسا کوئی در دکھا دیں کہ جیسا حسین کا در ہے تو ہم وہاں امید باندھ لیں. بھائی نبی نے تھوڑی سی باندھی تھی تو نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے. پیغمبر نے ایک امید باندھی تھی کہ مسلمان لڑیں گے، ہوا کیا؟ جب لڑائی گھماسان کی ہوئی تو نبی تو بیچارے رہ گئے، باقی تو پتہ ہی نہیں کہاں گئے. ایک ہی لاپتہ تھا، باقی سب لاپتہ تھے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. جو نبی کی امید پوری نہ کر سکے وہ ہماری امید کیا پوری کریں گے؟ جس سے نبی نے امیدیں لگائیں اور اس نے نبی کی امید کو پورا کیا، اسی سے ہم امید لگائے ہوئے. کیا نہیں لگائی تھی پیغمبر نے کہ کون ہے جو میری مدد کرنے کے لیے وعدہ کرے؟ میں اس کام میں جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا. تو ایک ہی تو کھڑا ہوا تھا کہ میں یا رسول اللہ. تو نبی نے امید لگائی تھی ان سے اور زندگی بھر پوری کی. انہوں نے اپنی زندگی میں پوری کی، اس کے بعد اپنے بچوں کے حوالے کر کے گئے. آج جو دین نظر آ رہا ہے، جو سجدہ نظر آ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، جو گاڑھی عین کے ساتھ پڑھ رہے ہو، یہ حسین کے سجدے کا نتیجہ ہے. آج جو کھڑے ہو کر مؤذن اذان دے رہا ہے، یہ علی اکبر کی اذان کا صدقہ ہے. اب اذان تو وہاں بھی ہو رہی تھی، ادھر بھی ہو رہی تھی، ادھر بھی ہو رہی تھی، دونوں جگہ ہو رہی تھی. صبح کا وقت تھا تو اذان تو اس لشکر میں بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو جلدی قتل کرو، مجھے نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے تھے نا، حسین کو قتل کرو، ہمیں نماز پڑھنا ہے. تو اگر نماز پڑھنا ہی کافی ہوتا تو پھر مسئلہ حل ہو گیا تھا. لیکن نماز کے مسائل کیا ہوتے؟ پیغمبر اسلام تشریف فرمایا مسجد میں، سمجھے؟ عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ ابن ابی نماز پڑھ رہا ہے. نبی نے کہا ادھر آؤ. وہ نماز کو کنٹینیو رکھے، نبی کی طرف نہیں توجہ کیا. نبی نے بلایا لیکن سنا اور نہیں آیا. جب نماز تمام ہوئی تو نبی کے پاس آیا. نبی نے کہا میں نے پہلے بلایا تھا. کہا کہ رسول اللہ کیا کام بتائیں، میں نماز پڑھ رہا تھا. تو نبی نے کہا نہیں، جب کام تھا تب بلایا تھا، اب کوئی کام نہیں، نماز پڑھ رہا تھا نا. ہو گئی بات. دوسرے دن جناب سلمان فارسی تھے، نماز پڑھ رہے تھے. نیت کرنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے ہی ایاک نستعین کہا، نبی نے کہا سلمان ادھر آؤ. سلمان فارسی وہیں سے اٹھے، پیغمبر کے پاس آ گئے، نماز کو وہیں پہ چھوڑ دیا، نبی کے پاس آ گئے. سلام کیا، رسول اللہ کیا کہا، پانی پلا دو. جو بھی کہا ہو حکم کو بجا لائے. کیا رسول اللہ اجازت ہے جائیں؟ کہا بسم اللہ. عبداللہ ابن ابی دیکھ رہا ہے سلمان نے نماز آدھی چھوڑی، پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، واپس آئے ہیں تو نماز تو ٹوٹ گئی. اب نبی اب دیکھ رہا ہے کہ سلمان کریں کیا. سلمان جو کھڑے ہوئے اور آواز دی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ چھوڑا تھا، اس کے بعد وہیں سے کنٹینیو کیا. جب نماز تمام ہوئی تو عبداللہ ابن ابی نے پوچھا کہ اے سلمان، بیچ میں چھوڑ دیا تھا، سلمان تم چلے گئے تھے نبی کے پاس، پھر وہیں سے کنٹینیو کر دیا، نماز کیسے ہو گئی؟ کہا بے وقوف، نماز اطاعت پیغمبر کا نام ہے. صلوات پڑھ دے محمد ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر بھی ہو رہی تھی. وہاں ایک سرحد پر کھڑا ہوا انسان دونوں اذانیں سن رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں میں، دعوت فکر آپ خود سوچئے گا. سرحد پر کھڑا ہوا، کس نے کس کو قتل کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور تھوڑا کہیں تو زیادہ سمجھ لینا. ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، صبح کی اذان ہے، اندھیرا ہے. سرحد پر کھڑا ہوا کربلا کی کوئی دوسرا ایک شخص ہے جو دونوں اذانیں سن رہا ہے. ادھر سے بھی یہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، ادھر سے بھی. اذان تمام ہونے کے بعد کیسے فیصلہ کرے حسین والی اذان کون سی ہے؟ یزید کے لشکر میں جو ہو رہی تھی وہ اذان کون سی ہے؟ کیسے فیصلہ؟ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو ایک جملہ ایسا ہو کہ جو الگ کر رہا ہو حسین والی اذان کو. نہیں غور فرمایا.
کیا ایسی بات سے پتہ چلے کہ یزید والے لشکر میں اذان جو ہو رہی ہے وہ بھی محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ پتہ کیسے چلے حسینیوں کی اذان کون سی ہے اور وہ یزید کے لشکر میں جو ہو رہی وہ اذان کون سی ہے؟ بس ایک ہی جملہ، وہ ولایت علی کا اعلان ہے کہ جس کے دشمنی میں حسین کو مارا گیا اس نے بتایا حسین والی اذان یہ ہے، یزید والی اذان۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل اذان وہاں بھی ہو رہی تھی۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امید لگائے ہوئے ہیں، لیکن امید کس سے لگائے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اختیار رکھتا ہے کہ جو آپ کی امید کو پورا کرے؟ امید شفاعت ہے، یقیناً امید شفاعت ہے، مگر ہر ایک کو شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہر ایک جا کے شفاعت نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھ لیجئے، حدیث نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھ لیجئے۔ قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو ٹھہرا اور روکو، ان سے بھی کچھ پوچھنا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کو روکو۔ اور اس کے بعد کہا ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے چاہنے والوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہیں گے ہم خود ہی پھنسے ہوئے ہیں، پروردگار ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، ارے ہم خود صراط پل سے نہیں نکل پا رہے ہیں، ہم کسی کو کیا نکالیں گے؟ تو پھر کوئی ایسا راستہ تلاش کرے نا، کوئی ایسا دامن پکڑ لے کہ جو خود بھی نجات پائے اور آپ کو بھی لے جائے۔ لا کے مجھے لسٹ بنا کے دے دیجئے، ہم تو تیار ہیں، ہم تو بڑے جو ہے فلیکسیبل نیچر کے آدمی ہیں۔ آپ بتا دیجئے کس نے کہا ہے میزان پہ ہم کام آئیں گے؟ جس نے کہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، آپ نام دے دیجئے، ورنہ ہم جو نام دیتے ہیں وہ نام مان لیجئے۔ قبر میں ہم تمہارے پاس آئیں گے جب اندھیرا ہوگا، برزخ میں ہم تمہارے ساتھ دیں گے، جب مشکل پڑے گی پکارو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، جب تمہارے نامہ عمل ہاتھ میں دیے جائیں گے، سفارش کی ضرورت ہوگی تو ہم دیں گے۔ اچھا اگر سجدہ کم ایک نماز چاہیے ہوگی تو کون دے گا؟ ایک نماز چاہیے ہوگی، 2 رکعت نماز اگر ہمیں کم پڑ گئی وہاں محشر میں تو کون دے گا؟ تو ایک صاحب نے کہا ہم دے دیں گے۔ تو اچھا نماز کا ڈھیر لگانا کافی ہے کیا؟ لے لیا ان سے نماز ہم نے، تو کون سی نماز چاہیے ہوگی وہاں؟ کون سی نماز چاہیے ہوگی جو فائدہ دے گی؟ بتائیں نا صحیح، کیا ہر نماز ہم لے لیں گے؟ ارے بھائی اللہ کے پاس وہی نماز تو کام ہوگی، کامیاب ہوگی کہ جو قبول ہوگی، جو قبول ہوگی۔ ایک صاحب کہنے لگے ہم دے دیں گے، ہم نے کہا ہم آپ کی نماز کو کیا لیں گے، یہ قبول ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں ولایت علی ہے ہی نہیں، بھائی اس کے اندر روح نہیں ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میرا تو میں حسین سے ہوں، یہ قول حضرت شاہ حجاز بھول گئے، فرشتے کہہ کے یہی منہ پر مار دیتے ہیں، نماز یاد ہے روح نماز بھول گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ڈھیر لگانے کی بات کہی ہو، وزن بڑھانے کی بات کہی ہو تو ٹھیک ہے، اس نے تو یہ کہا ہم حسن عمل دیکھنا چاہتے ہیں نا۔ نماز تو وہی چاہیے ہوگی جو 2 رکعت نماز کوئی ایسی دے کہ جو قبول ہو، تو ہمارے نامہ عمل میں کچھ کام ہو آئے۔ اچھا روزہ کم پڑ گیا، کہا کہ کرو کہ ہم دے دیں گے، بھائی روزہ کیا کریں؟ روزہ تو وہی قبول ہوگا جو پورا ہوگا، بھائی پورا ہی ہوگا تبھی تو نا۔ اگر حج چاہیے ہوگا، حج نہیں کیا تھا، ایک حج دے دے کوئی، انہوں نے کہا ہم دے دیں گے۔ کہا یہ حج کیسے لیں گے؟ چونکہ اس میں طواف نساء ہی نہیں ہے، تو طواف نساء نہیں تو وہ روزہ شادی کیسے ہوگی؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ چونکہ اگر طواف نساء کوئی بھول گیا تو حکم شریعت یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے۔ اگر شادی ہو چکی ہے تو بیوی حرام ہے، نہیں ہوئی تو کرنا حرام ہے۔ بیوی بھول گئی تو شوہر حرام ہے، اور جس میں طواف نساء ہے ہی نہیں تو آخرت میں اگر دے دیا تو ہم تو پھنس گئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کوئی ایسا لاؤ کہ جس کا عمل اگر مل جائے تو ہمارے نام عمل میں وہ عمل قبول بھی ہو اور ہمیں فائدہ بھی دیا جائے۔ ہم نے کہا پوری زندگی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، علی کی خندق کے دن کی عبادت کی ضرورت کی ایک گٹھری کھول دی جائے، سب بٹ بھی جائے گا، بچ بھی جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ضربت علی یوم الخندق افضل
افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن کی افضل ہے ثقلین کی عبادت سے۔ ابھی حسنین سمجھ میں نہیں آیا تو ثقلین کیا سمجھ میں آیا؟ آج تک ثقلین میں پریشان ہیں، یہ سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہوتا جھگڑے تھوڑے ہوتے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، اگر ثقلین سمجھ میں آ گیا ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو نہ حسنین سمجھ میں آئے نہ ثقلین سمجھ میں آئے۔ اچھا جس کی سمجھ میں ثقلین و حسنین نہیں آئے وہ زہرین کیا سمجھے گا؟ جو زہرین نہیں سمجھا وہ مغربین کیا سمجھے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ سب ہم وزن لفظ ہیں اور ان کے سب کے مزاج ایک جیسے ہیں۔ ثقلین اہل بیت اور قرآن کا مزاج اہل بیت کا مزاج برابر ہے، وہ صامت ہے وہ ناطق ہے۔ حسنین حسن اور حسین کا مزاج برابر ہے۔ زہرین ظہر اور عصر کا مزاج برابر ہے، وہ بھی اخفاتی ہے بھی اخفاتی ہے۔ مغربین دونوں کا مزاج برابر ہے، وہ بھی جہری ہے یہ بھی جہری ہے کہ نہیں؟ یہ مزاج کے حساب سے برابر ہے۔ جن کے مزاج ہی نہیں ملتے وہ کیا جانے؟ یہ تو غدیر پہنچو گے تب سمجھ میں آئے گا زہرین کیا ہے، مغربین کیا ہے، ثقلین کیا ہے، حسنین کیا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور جب یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں آگے تو حد ادب ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا نہیں سمجھا لوگوں نے۔ تب جنت پہ پہنچے تو وہاں کیا ہے؟ خلق پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے، اس نے کہا کہ شفیع لاؤ، شفاعت کرنے والا لاؤ۔ تو زندگی میں تو ہمیشہ علی سے دشمنی رکھی، آج جائیں گے؟ لوائے ہم تو وہی اٹھائے ہوئے ہیں نا، آئے مسند پہ بیٹھے، ممبر پر بلند زینے پہ نبی بیٹھے ہوئے، مقام محمود پہ پیغمبر بیٹھے ہوئے۔ جائیے نبی کے پاس، کہیے کہ یا رسول اللہ ہماری آج جو ہے سفارش کر دیجئے، تو نبی وہ چہرہ دیکھیں گے کہ جس چہرے پہ جو ہے فاطمہ کا جلتا ہوا دروازہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ چہرے دیکھیں گے جن پر حسین کے قتل کی جو ہے چھٹیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ لوگ کہ جو یزید کو رضی اللہ کہتے تھے، کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ کہاں جائیں گے؟ وہ جناب سید زہرا کی خدمت میں کیسے جائیں گے جنہوں نے بیوی کو رلا رلا کے دنیا سے بھیجا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کربلا میں پیغمبر کی شہادت کے 50 سال بعد جو ہے کربلا میں مظالم ہوئے، لیکن مدینے کے مظالم تو نبی کی شہادت کے تیسرے دن ہیں۔ محسن کی شہادت نبی کی شہادت کے تیسرے دن ہے۔ 28 صفر محسن کی پیغمبر کی شہادت ہے، 1 ربیع الاول محسن کی شہادت۔ سب سے بڑا ظلم تو مدینے میں ہو گیا۔ یہ نوحہ کوئی معمولی، یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ نوحے کا جو مصرع ہے، سبت علیہ مصائب، اے میرے بابا تمہارے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، یہ صابرہ بی بی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اتنی مصیبتیں پڑی، نہ جانے کون سی ایسی مصیبتیں بی بی پہ پڑ گئی کہ جس کو بی بی کہہ رہی اگر دن پہ پڑتی تو رات جیسے ہو جائے۔ اتنی مصیبتیں پڑی۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک ذاکر نے جو ہے جناب سیدہ کے مصائب پڑھے، اس میں یہ ذکر کیا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ آپ سنتے ہیں نا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں محسن کی شہادت ہو گئی تھی۔ پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، پڑھ دیا اس نے، مجمع نے گریہ کیا۔ ذاکر مجلس تمام کر چکا، کرسی پہ ایک طرف جو ہے ایک شخص بیٹھا ہوا بہت رو رہا تھا۔ ذاکر نے اس سے پوچھا ہے بھائی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا مولانا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مولانا آپ کو پتہ ہے انگلی اگر ٹوٹ جائے، ہاتھ اگر ٹوٹ جائے تو جب ہلتا ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو جب وہ سانس لیتا ہے تو جب وہ سانس لیتا ہے ہر سانس میں درد ہوتا ہے، ہر سانس میں درد ہوتا ہے۔ کتنے دن زندہ رہی تھی پیغمبر کے بعد؟ کم سے کم 75 ڈیز، 75 دن یا 95 ڈیز، 95 دن زندہ رہی۔ لیکن علی کو پتہ چلا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، نہیں علی مرتضیٰ کو خبر نہیں ہونے دی، نہیں معلوم بی بی نے کیسے وہ دن گزارے ہیں۔ بس ہاں فضا کچھ تھوڑا بہت جانتی تھی کہ بی بی کے ساتھ کیا گزرا ہے۔ بھائی بی بی جناب فضا یہ کہتی ہیں کہ جب علی نہلا رہے تھے تو چیخ مار کر روئے، یہ کہہ کے روئے بنت رسول تم نے علی کو نہ بتایا، فاطمہ نبی کی امانت ضائع ہو گئی۔
عزیزان محترم اس عالم میں دن گزارے ہیں، اس عالم میں دن گزارے ہیں۔ اس میں بھی امام حسن کی روایت ہے کہ جب صبح کو اٹھی، رات کو بخار تھا، میری ماں نماز صبح کے بعد دعا کر رہی ہے، سب کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا مادر گرامی سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی؟ کہا بیٹا پہلے اولن جار بعد دار، پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا پھر اپنے لیے دعا۔ سب سے زیادہ جانتے ہیں فاطمہ کسے دعا دیتی ہے؟ راوی کہتا ہے جھولی پھیلا کے فاطمہ حسین کو رونے والوں کو دعا دیتی ہے۔ ارے میرے بیٹے کے رونے والوں، تمہیں خدا کوئی غم نہ دے، اجرکم اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ حسین کی شہادت کی جب خبر سنی تھی پیغمبر سے تو جناب سیدہ نے یہی تو پوچھا تھا، بابا یہ بتائے میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ میں ایک چھوٹی سی روایت پڑھ کے اس کے بعد ہم ربط مصائب کی طرف بڑھ ہی گئے ہیں اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیں۔ ایک معزمہ بیچاری ہر سال حسین کا ماتم کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کے ساتھ جو ہے عزاداروں کی خدمت میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اتفاق سے ایک سال ایسا ہوا بیٹا دنیا سے چلا گیا، جوان بیٹا تھا، چلا گیا۔ بی بی نے اس پہ گریہ کیا، لیکن 2-4 دن یا ایک آدھ 2 ہفتے کے بعد جیسے ہی چاند نمودار ہوا محرم کا، اب پریشان ہو گئی کہ اب کیسے ہم جو ہے تبرک بنائیں گے، کیسے عزاداروں کو بلائیں گے، کیسے فرش عزا بچھائیں گے۔ پریشان تھی، امام بارگاہ میں بیٹھی ہے، چاند نمودار ہو چکا ہے، رو رہی ہے، شینشین کے قریب رو کے کہتی ہے آقا ہر سال ہم فرش عزا بچھاتے تھے، کیا اس سال آپ میرے گھر نہ آئیں گے؟ ہمارا تو بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، اب ہمارا ہاتھ بٹانے کون آئے گا؟ رو ہی رہی تھی کہ کسی نے دروازے پہ دق الباب کیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ معزمہ کھڑی ہیں جو کہتی ہے بی بی میں ہوں تیرے ساتھ، میں 10 دن تک تیرے یہاں فرش عزا بچھانے میں مدد کروں گی، عزاداروں کی خدمت کروں گی، تبرک بنانے میں مدد کروں گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس معزمہ نے گھر میں بلایا، بی بی 10 دن تک روز بڑی دلچسپی کے ساتھ عزاداروں کی خدمت کر رہی ہیں، فرش عزا بچھا رہی ہیں۔ جب 10 دن پورے ہوئے، شب عاشور کی مجلس ختم ہوئی تو بی بی نے کہا اے بی بی مجھے اجازت دے، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے۔ تو میں نے کچھ تبرک ان کے لیے رکھا تھا، ایک رومال میں باندھا ہوا، میں نے لا کے دے، بی بی میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میرے آقا کی مجلس کا تبرک ہے، لے کے جاؤ۔ بی بی نے لے لیا، ایک طرف کا رک کر کے کہا یا حسین تیری مجلس کا تبرک مجھے دیا جا رہا ہے، لے کے چلی گئی۔ 10 محرم گزر گئی، 11 محرم گزر گئی، 12 محرم کو شہر والے اپنے اپنے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھنے قبرستان جاتے تھے۔ یہ بی بی بھی 12 محرم کو اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی۔ جیسے ہی وہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہے؟ وہاں پہلے سے کوئی معزمہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ اس نے جا کے کہا بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی، یہ تمہارے وارث کی نہیں ہے، میرے لال کی قبر ہے، یہاں میں روؤں گی۔ بی بی نے ایک مرتبہ آواز دی، بی بی تو نے نہ پہچانا؟ ارے 10 دن تو نے میرے بیٹے کا ماتم کیا، آج میں تجھے تیرے بیٹے کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ میں فاطمہ حسین کی غریب ماں ہوں، میں اس حسین کی ماں ہوں کہ جو وقت اخیر اپنے تمام بیویوں سے رخصت ہو کے جب چلا تھا تو جب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ آواز دی ہے میرے واسطے وفادار، آخری سواری حسین کی ہے، اس کے بعد تیرے اوپر سوار نہ ہوگا حسین۔ تو ایک مرتبہ اس نے اپنے سر کو جھکا کے کہا آقا میں چلنے کو تیار ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔ ارے میرے پیروں کے قریب سکینہ بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ حسین جناح سے زمین پر اترے، بیٹی کو سمجھایا کہ بابا ایک بار سینے سے لگا لیجئے۔ جلتی ہوئی ریتی پر حسین لیٹ گئے، سکینہ نے باپ کے سینے پر سر رکھا، اور رکھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کھڑی ہو گئی کہ بابا خدا حافظ، اب نہ روکوں گی۔ کہا بیٹی کیوں نہیں روکے گی؟ کہا ابھی اپنے دادی کو دیکھا ہے، دادی کہہ رہی ہے سکینہ میرا لال صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے، اب اسے نہ روکو، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ لیجئے سکینہ کو زینب کے حوالے کر کے حسین چلے گئے، میدان کربلا میں پہنچے۔ رش پڑھا ظالموں، میں نے حلال کو حرام تو نہیں کیا ہے، ارے میں نے تمہارے اہل بیت کو تو نہیں ستایا ہے، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ سامنے سے جواب ملا بغضاً لأبیک، حسین یہ تمہارے باپ کی بغض کی بنیاد پر ہے۔ لیجئے اتنے میں حسین نے تلوار کو کھینچا، اکبر یاد آئے، حملہ کیا، تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا۔ آگے نظر پڑے جناب قاسم کی میت، ارے تم نے میرے بھتیجے
بھتیجے کو مار دیا. ایک ایک کو جو ہے یاد کرتے جاتے. حسین کے حملے میں تیزی آتی جاتی ہے. آگے نہر کے قریب پہنچے. ارے تم نے میرے برابر کے بھائی عباس کو مار دیا. علمان کی آوازیں گونجی, الحفیظ کی آوازیں گونجی. آواز آئی تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس, لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس, بارے علم اٹھا چکے بس ہے حسین بس, اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. راوی کہتا ہے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے, نیزے مارنا شروع کیے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا گرم ریت مار رہا پھینک رہا تھا. حسین زمین کی طرف مائل ہوئے. ذوالجلال ایک نشیب میں جا کے دونوں پیروں کو ٹیکا. حسین نے آواز دی تجھے کیسے پتا چلا یہ میرا مقتل ہے؟ کہ شب کی تاریکی میں ایک بی بی نے میری لجام پکڑ کے یہاں لائی تھی کہ جب میرا لال تیری پشت پر جھومنے لگے تو یہاں لا کے اتار دینا, اسی لیے مجھے پتا ہے یہ آپ کا مقتل ہے. حسین نے آواز دی اماں ارے آپ کا لال آ گیا. کچھ دیر کے بعد شبر کا خنجر چل گیا, فرات کا پانی نیزوں اچھل گیا. ذوالجلال پیشانی رگے ہوئے در خیمہ پر پہنچا. سکینہ تیرا بابا مارا گیا, زینب تیرا بھائی مارا گیا, بیویوں نے حلقے میں لے لیا. واہ حسینہ واہ مظلومہ کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام. آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.